अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के का जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उसकी इन दोनों चीज़ों की क्या कारकर्दगी है, उस हवाले से आज मैं अपनी रियासत के अंदर तमाम अवामुन्नास को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। पिछले 7 साल से पाकिस्तान के अंदर स्टक हूँ। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की पहले बात करते हैं तो उस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि कोई 107 या 108 के करीब एप्लीकेशंस पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर अरसाल कर चुका हूँ। कोई 108 के अंदर से भी डिफरेंस क्या है कि अभी तक कोई एक पॉजिटिव रिपोर्ट या पॉजिटिव अपडेट्स जो भी हमारी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से मौसूल नहीं हुई हैं। होता क्या आ रहा है इस वक्त, होता ये है यहाँ पर हमारे हमारे जो मुल्क का निज़ाम इंसाफ़ है वो किसी भी महाज के ऊपर, चाहे वो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो वज़ीर आज़म के पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से ताल्लुक़ रखता हो, इंसाफ़ यहाँ पर किसी भी पैमाने के ऊपर हम चले जाएं तो वहाँ पर एक आम इंसान को इंसाफ़ नहीं मिल सकता। उसकी कुछ दलाइल मैं आपको देना चाहूँगा कि 107 एप्लीकेशंस के अंदर या 108 एप्लीकेशंस के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा, लेकिन एक एप्लीकेशन भी अगर वहाँ से पॉजिटिव नहीं हो रही है तो उसके अंदर कॉजेज़ क्या हैं। नाज़रीन, कॉजेज़ हमारे पास जो हैं वो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है और इस निज़ाम के अंदर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है जो बड़ी शदीद अंदाज से फैली हुई है, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान, एक आम इंसान जो है उसको इंसाफ नहीं मैसर हो सकता किसी भी लिहाज से। अब अगर हम बात करें कि वो इश्यूज़ क्या हैं तो वो इश्यूज़ भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। पहला इशू तो एक ये है कि मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पर जो मुकीम हूँ, लैंड माफिया के ऊपर एक एफआईआर होनी चाहिए थी। जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंटेशन बनाई, जिनके ज़रिए फेक डॉक्यूमेंटेशन बनी, वो कंपनी सिटी कोर्ट के अहाते के अंदर है और रिटायर्ड जज की कंपनी है। अब आप लोगों को मेरा ख़्याल है कि ये मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान के 10-12 साल के बच्चे को भी ये बात पता है कि हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी पाकिस्तान के अंदर वो साबित नहीं कर सके कि शर्जील मेमन के पास आया वो वाइन की बोतल थी या शराब की, वो आया वो शहद की बोतल थी। तो ये एक दलील तो ये है। दूसरी चीज़, मेरे ऊपर जो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो केस हुआ उसके अंदर जो बराह रास्त जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसी रिटायर्ड जज की कंपनी है, परफेक्ट कोरियर, जो कि सिटी कोर्ट के अहाते में। वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी ये करती है कि सिटी कोर्ट के अंदर हमारे पास माशाल्लाह बड़े ईमानदार और मुत्तकी टाइप के जो हमारे पास लॉयर्स हैं और हमारी जो पूरी की पूरी इस पूरे निज़ाम को जो चला रहे हैं, उसके अंदर होता क्या है, वो बैक डेट के स्टैम्प पेपर्स वो लीगल नोटिस तैयार करते हैं। लीगल नोटिस तैयार करने के बाद रिटायर्ड जज की कंपनी भी उसी अहाते के अंदर है, वो बैक डेट के रसीदें फराहम कर देते हैं। इसी कंपनी ने 4 सालों के बाद, कोई 5 सालों के बाद जाके मैंने अदालत में जाके बताया कि मुतल्लिका अदालत को कि जनाब वाला, ये जो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो केस चल रहा है उसके अंदर जो बेस थी वो ये जाली रसीदें थी और इसी जाली रसीदों की बिना के ऊपर मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर केस हुआ। और इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी ये है कि जो रिटायर्ड जज साहब की कंपनी है, परफेक्ट कोरियर जिसका मैंने नाम बताया, उसने मेरी मरी हुई माँ को पैसे लेके ज़िंदा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, ये ब्यूरोक्रेसी का और करप्शन का एक बाज़ार गर्म है हमारी अदालतों के अंदर। जबकि ये तमाम चीज़ें मैं पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर विद एविडेंस वीडियोज़ की शक्ल में मैं भेज भी चुका हूँ, वीडियोज़ की शक्ल में और डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मैं भेज चुका हूँ। इसी तरीके से अगर हमारे अदालती अहातों की सबसे इसके बाद अगर हम बात करें तो मज़ीद हम इसको आगे की तरफ अगर लेके जाते हैं तो आपने, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के अंदर कोई बच्चा शायद ऐसा ना हो जो 12-15 साल का, कि उसको ये पता नहीं हो कि पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं पर बैक डेट के स्टैम्प पेपर चाहिए 1950 के, 1960 के, 1965 के, 1970 के, 1980 के, 1990 के एंड वॉट एवर हो, कहाँ मिलते हैं? हमारी अदालतों के अंदर मिलते हैं। उसकी भी वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी अपलोड कर चुका हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन कोई उसमें पेशरफ़्त नहीं है। लोकल थाना जो सिटी कोर्ट का पीएससी, जो हमारा सिटी कोर्ट थाना जो लगता है,
اس کے اندر بھی انفارمیشن میں پرووائڈ کر چکا ہوں. اپلیکیشن لانچ کرا چکا ہوں 2019 کے اندر. میں نے اپلیکیشن لانچ کری تھی 2019 کے بعد سے لے کے ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہو سکی. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. اگر لینڈ مافیا کی بات کی جائے تو ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے کیونکہ ہماری پولیس کاٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پرفیکٹ کوریئر کی اگر بات کریں کہ چلیں جی ان کے اوپر نہیں کاٹ رہے تو آپ ان کے اگینسٹ میں کوئی کارروائی کریں کیونکہ ان لوگوں نے رسیدیں جاری کری تھی تو اس کے اوپر ویسے نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کو بھی معلوم ہے اور میڈیا کو بھی معلوم ہے اور شاید یہاں کے ہر انسان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فائز عیسیٰ کیس کے اندر ججز کے یہ ریمارکس آئے تھے. وہ جو اپوننٹ وکلا وہاں پر موجود تھے ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ ہمیں قانون بتا دیں کہ جس کے اوپر کسی جج کو چارج کیا جا سکتا ہو تو جج کو چارج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. چاہے وہ جعلی رسیدیں کرپشن کے ذریعے جعلی رسیدیں سیل آؤٹ ہو رہی ہوں عدالت کے اندر. دوسری چیز جو بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپرز ہیں جو سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ پولیس کہتی ہے کہ جی یہ ہماری جوریڈکشن میں نہیں آتی بات. پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر جب کوئی اپلیکیشن لانچ کی جاتی ہے اگر کوئی بھی انسان اس بات کا جواب مجھے دے دے, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن جب ان کے پاس وہاں سے ان کو موصول ہوتی ہے تو وہ براہ راست اٹھا کے چیف سیکرٹری سندھ کو اٹھا کے فارورڈ کر دیتے ہیں. چیف سیکرٹری بولتے ہیں اچھا جی یہ اپلیکیشن آئی, اچھا یہ لیگل میٹرز ہے تو لیگل میٹرز کو اٹھا کے آئی جی سندھ کے پاس فارورڈ کر دیتے ہیں. آئی جی سندھ صاحب بولتے ہیں میں تو بڑی اوپر کی چیز ہوں, بڑا ابو مطلب اتھارٹی کے اندر, پوری اتھارٹی پولیس کی اتھارٹی کے اندر آئی جی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ ہوتے ہیں. اب آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میرا کام بھی نہیں ہے. اب وہ آگے کیا کرتے ہیں, ڈی آئی جی صاحب کو فارورڈ کر دیتے ہیں, ڈی آئی جی صاحب اپنے نیچے والے کو کر دیتے ہیں, اس کے نیچے والے صاحب کو کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایک سینیریو چلتا رہتا ہے. لیکن یہ سارا کا سارا آپ گھومتے رہیں گے اور آخر کے اندر آ کے پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے اوپر تو کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی جوریڈکشن میں نہیں آتی ہے. ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں اور اس قوم کو بڑا میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر شاید ایک چیز یہ بھی ہے کہ میری ایک گاڑی چوری ہوئی. جس دن گاڑی چوری ہوئی اس دن میں نے مطلب 15 کے اوپر کال کی, جو ہمارے یہاں پہ متعلقہ تھانہ ہے اس کے اندر جا کے اپلیکیشن بڑی مشکل سے ریسیو کرائی. مجھے یہ تک کہا گیا تھانے کے اندر کہ بھائی آپ واٹر بورڈ میں جا کے اپلیکیشن لانچ کرا دیں, آپ کے الیکٹرک میں جا کے لانچ کرا دیں. میں نے بولا گاڑی کی اپلیکیشن میں وہاں پہ جا کے کراؤں کہ میری گاڑی وہاں پہ چوری, مطلب واٹر بورڈ کچھ کرے گا اس کے اندر یا الیکٹرک کچھ کرے گی. تو بہرحال بڑے مباحثے کے بعد جا کے وہ ایک اپلیکیشن ریسیو ہوئی. پہلی ایک ہی اپلیکیشن وہاں پہ ریسیو ہوئی بڑے عرصے کے بعد. بہت سارے کیسز کے اندر بنڈل آف کیسز کے بعد ایک گاڑی کی اپلیکیشن انہوں نے خیر بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی. ایف آئی آر نہیں سوری اپلیکیشن کو ریسیو کیا. اب اپلیکیشن ریسیو ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, کوئی 2 مہینے کے بعد جا کے ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. جب تک وہ گاڑی سامنے والا بندہ ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے کیونکہ گاڑی کی بک اور فائل جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود تھی. اچھا, جن بندوں نے یہ ساری کی ساری کارروائی کری ان کے اوپر پہلے بھی متعدد ایف آئی آریں ہیں. ایک ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے ان کو ارسال کری کہ اس بندے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے چیٹنگ کر کے وہ گاڑی لے کے بھاگ گئے تھے. آپ کو حیرانی اور پریشانی ہوگی کہ ہماری پولیس ماشاءاللہ پورے آئی جی صاحب سے لے کے نیچے تک, سب سے پہلے اگر میں دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی ہم اس میں اسی ریٹنگ کے اندر لے کے آتے ہیں کہ وہاں سے لے کے نیچے یہاں تک ہو کیا رہا ہے. پولیس کیا کہتی ہے آخر کے اندر, ایک تو اپلیکیشن آج ریسیو ہوتی ہے, ایف آئی آر 2 مہینے کے بعد لانچ ہوتی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد بھی جب اپلیکیشنیں گھومتی ہیں اور نیچے تک آتی ہیں کئی مہینوں کے بعد تو رپورٹ یہ سامنے آتی ہے کہ جی گاڑی تو خود آپ نے بیچی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اتنی ماشاءاللہ زبردست قسم کی جو ہماری پولیس ہے اور اس کی جو ماہرانہ اور اسکلفل جو صلاحیتیں ہیں, یہ دنیا کے مجھے بتا دیں ذرا کوئی کمپیریزن کر کے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ماشاءاللہ اتنی سمجھدار پولیس ہو. اور مطلب صرف اور صرف ایک ہم شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ اپلیکیشن کہاں سے موو آن ہوئی, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس سے موو آئی. کس کے پاس, چیف سیکرٹری کے پاس. چیف سیکرٹری سے کہاں سے آئی, یہ سب لوگوں کو بتایا جا چکا ہے اور اس کے باوجود کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہے کہ جی گاڑی میں نے نہیں بیچی, اگر کہیں پر بیچی ہے تو میرے سگنیچر دکھا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ بھی ادھر وائنڈ اپ ہو گیا. کوئی 107 اپلیکیشنوں کے اندر اگر ہمارے آئی جی سندھ صاحب اس بات کا جواب دے سکیں, عمران خان صاحب اس بات کا جواب دے سکیں کہ جی آپ نے
چلیں یہ ایف آئی آر تو آپ نے چھوڑ دیں، میں یورپ سے آیا ہوں، گاڑی بیسکلی یورپ کے اندر ایک ٹوائے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ گاڑی آپ کی اگر خراب ہو گئی تو ہم اس کو روڈ پہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا وہاں کا لائف اسٹائل تھا۔ پاکستان کے اندر مقصد میرے پاس اتنا ٹائم ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹی ایف آئی آریں یہاں پہ کٹاؤں، یا شاید ہماری پولیس جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ شاید کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا کسی بھی لحاظ سے میرا خیال ہے کہ سود مند نہیں ہے۔ یقینی طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب سامنے جس بندے نے گاڑی بیچی اس نے ₹1,00,000 دے دیا، یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ تھوڑا سا ٹائم کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے، اس کے بعد میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ دوسری کنورسیشن کے اندر آپ کو اپڈیٹس کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔